چلیے دوستوں، آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ریئیکشن ویڈیو ہونے والا ہے نادر علی اور انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ ریسنٹلی اپلوڈ ہوا ہے یوٹیوب میں، اسی کا ریئیکشن ہم کو دینا ہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ امام مسجد بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے اگرچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے نزدیک تو ایون داڑھی بھی شرط نہیں ہے امامت کی، قرآن آنا شرط۔ تراویح کے معاملے میں سنی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے؟ سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے۔ سیدنا عمر کا تو موقف آلموسٹ شیعہ والا ہی ہے۔ علی بھائی، یہ جو مہنگے مہنگے ولیمے ہوتے ہیں، میں ایسے ولیموں میں گیا ہوں جو دو تین کھوکے، اگر 2000 بندہ آیا ہوا ہے تو 4-5 ہزار بندوں کے حساب سے کھانے بن رہے ہیں۔ اتنا پیسہ لگانا یہ جائز ہے؟ جی بلائے نا، کھانا کھلائے، یہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کسی کے اوپر فتویٰ تو نہیں لگاتے۔ کوئی پردیس میں رہتا ہو، نوکری کرتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے نکاح کر لے، مرد کے لیے اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ اگر باپ کو غلطی سے کسی نے قتل کر دیا، گن سے کھیل رہے ہیں اور بیٹے سے چل گئی، باپ جانے پانی سے کوچ کر گئے، تو جائیداد میں حصہ ہے؟ ولی وہ خود ہی بیٹا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، اس میں صرف وہ توبہ کر لے اور باقی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ دے لے تو وہ کافی ہے۔ کیا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی سسرال میں رہ سکتی ہے؟ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی۔ جیسا بھی ہو سوال ہمیشہ بھرپور دیتے ہیں جواب۔ بہت ہی بہترین آدمی ہے آپ انجینئر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نادر بھائی، آپ کو ایک دفعہ پھر ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے۔ 2 دفعہ نہیں، یہ دیکھیں تیسری دفعہ، جزاک اللہ خیر، تیسری دفعہ 3 الحمدللہ۔ ہاں جی، تیسری دفعہ۔ اور بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم پھر سے دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس نفسہ نفسی میں جو سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہے وہ ہے اس کا وقت۔ آپ نے وقت دیا، بڑی مہربانی، بڑی نوازش، اور ہم نے بھی وقت نکالا، اور 1400-1500 کلومیٹر ہم آ رہے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، الحمدللہ۔ اور پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں، دھرنے اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، وہ سب ٹاپتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے لیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا علی بھائی، اگرچہ کوئی پردیس میں رہتا ہو، نوکری کرتا ہے، اور وہ گناہ سے بچنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے نکاح کر لے، ظاہر ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو سالوں سال گھر نہیں آتے، 2 سال بعد 1 مہینے کی آفیشیل چھٹی ملتی ہے، تو اب وہ گناہ سے بھی بچنا ہے، تو وہ اس مدت کے لیے نکاح کر سکتا ہے؟ مدت کے لیے نکاح بالکل اسلام میں حرام ہے جی، چاہے وہ نکاح متع ہو چاہے نکاح مسیار ہو۔ اچھا، عرب علماء نے اس قسم کا ایک ملتا جلتا فتویٰ دیا تھا کہ جو لوگ یورپ یا امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ 2 یا 3 سال کے لیے وہاں کسی عورت سے نکاح کر لیں، اور پھر اسے یہ رائٹ دے دیں کہ جب وہ یہاں سے جائیں گے تو وہ طلاق کا رائٹ اسے شفٹ کر دیں، اور پھر وہ عورت طلاق دے دے اور یوں وہ آزاد ہو جائے گی۔ اسلام خاندانی نظام میں بلیو رکھتا ہے، اور خاندانی نظام اسی وقت وجود میں آئے گا جب آپ ٹائم پیریڈ کے لیے نکاح نہ کریں بلکہ ایک خاندان کو بسانے کے لیے کریں۔ اہل تشیع کے ہاں بھی جو نکاح متع ہے نا، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر اسے جائز سمجھتے ہیں، عموماً نہیں جائز سمجھتے۔ اور پھر لاجیکلی بھی آپ دیکھیں، اگر یہ نکاح متع کی یا نکاح مسیار کی یہ والی فارم اس کی اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں تو انارکی پھیل جائے گی، پھر تو سب ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں گانٹیں گے کہ جی 1 مہینے کے لیے میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، 1 مہینے کے لیے اس کے ساتھ کر لوں، دنیا میں تو اور پھر کام ہی کوئی نہیں ہوگا، خاندانی نظام کدھر چلا جائے گا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ البتہ نکاح مسیار کی ایک شکل جائز ہے جس کو سپورٹیو سورۃ النساء میں آیات بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ کرے کہ وہ کسی خاوند کے ساتھ شادی کرے پلس وہ اپنا حق اسے معاف کر دے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ایک خاوند کا نام لگانا چاہتی ہے، جس طرح کہ سعودی عرب میں ایون 60 سال کی کوئی عورت بھی بیوہ ہو جائے تو اس کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کسی مرد کا نام لگے تاکہ ایک عزت کی زندگی گزرے، وہاں کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مرد کی حاجت تو نہیں ہے ازدواجی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ایک ٹائٹل مل جائے، ہم کسی کے نام کے ساتھ منسوب رہیں مرتے دم تک، لیکن وہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم پیریڈ کے لیے فار ایور ہی وہ نکاح کرتے ہیں۔
اگر باپ کو غلطی سے کسی نے قتل کر دیا, اب آپ بولیں گے یہ کیسے ہو گیا بھائی غلطی سے, ایسا واقعہ مجھ تک پہنچا کہ گن سے کھیل رہے ہیں اور بیٹے سے چل گئی, باپ جان فانی سے کوچ کر گئے, اس پہ بچے پہ کیا حکم لگے گا, ایک چیز. دوسرا, اگر باپ کو باقاعدہ پلاننگ سے قتل کیا ہے تو جائیداد میں حصہ ہے, کیونکہ اولاد تو بہرحال وہ ہے, تو باپ کی جائیداد کا حصے دار ہوگا یا وہ والی شریعت اٹھ جائے گی اس سے؟ جو دوسرے والا کوشچن ہے نا, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے, باپ کو قتل, ہاں جی, اس کے حوالے سے جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا, ایک جنرل حکم, اٹھ گیا, ہاں جی اڑ گیا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا, مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر کسی کی اولاد کافر ہو گئی ہے تو اب اسے اپنے ماں باپ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا, اور وائس ورثہ بھی. اب رہا وہ معاملہ جو قتل خطا والا ہے کہ انٹینشنلی تو قتل نہیں کیا, غلطی سے ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا, وہ شخص توبہ کرے, جی کفارہ ادا کرے گا جو سورۃ النساء کے اندر آیا, یا تو ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے, یا پھر وہ 60 روزے رکھے گا مسلسل, یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. یہ والا جو اللہ کا حق ہے اس اعتبار سے وہ اس نے دینا ہے, تو پھر اس کی معافی ہو جائے گی. اور اس کیس میں اس کے اوپر وہ قصاص والا معاملہ نہیں ہوگا, قتل کے بدلے قتل. اچھا, البتہ دیت والا معاملہ پھر بھی ہوگا. دیت بتائیے. دیت یعنی 100 اونٹ, سنن ابی داؤد میں ہے, ہاں جی 100 اونٹ دینے ہوں گے اس کو. لیکن اب یہاں پہ چونکہ وہ خود ہی وارث ہے, یہاں تو کوئی اس اعتبار سے معاملہ بن سکتا ہے کیونکہ وہ ولی خود ہے. علی بھائی 100 اونٹ آج کے دور میں 3 کروڑ روپے, جی ایوریج اونٹ 3 لاکھ روپے کا. جی البتہ اس میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص آپس میں کچھ طے کرنا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے اسے ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ باپ بیٹے کی قتل خطا کے اس معاملے میں نہیں ہے. عموماً جو قتل خطا ہو جاتا ہے, جیسے ایکسیڈنٹ میں کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا, یا کسی سے ہوائی فائر کر رہا تھا دوسری جگہ جا کے لگ گئی, ہاں وہ والا معاملہ الگ. لیکن وہ بلڈ منی جسے دیت کہتے ہیں وہ تو بہرحال دینی ہوگی. باقی چونکہ ولی وہ خود ہی بیٹا ہے, اس کا معاملہ الگ ہے, اس میں صرف وہ توبہ کر لے اور باقی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ دے لے تو وہ کافی ہے. صحیح. اگر بچپن میں ختنے نہیں ہو سکی, بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, بہت ساری گاؤں دیہات میں لاپرواہیاں بھی ہوتی ہیں, ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں بالغ بچے, پھر ختنے کرا رہے ہوتے ہیں, نہیں ہو پائی, اور وہ اب ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے بڑا تکلیف دہ, تو وہ بول رہا ہے کہ یار میں ختنے نہیں کرا رہا, تو اس پہ باقی نمازیں ساری چیزیں قبول ہوں گی. کہ جس طرح باقی شرعی احکام ہے اسی طرح ایک یہ حکم ہے, اس سے باقی چیزیں تو ڈسٹرب نہیں ہوتی. نہیں وہ والا معاملہ نہیں ہے, سنت ہے. نہیں فرض نہیں, سنت ہے. اچھا, جس طرح باقی کئی ایک سنتیں, یہ صرف ختنہ نہیں ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے, ان میں ختنہ کروانا, اسی طریقے سے دوسری چیز ناخنوں کا کاٹنا, تیسری چیز بغلوں کے بال, چوتھی چیز جو ہے وہ زیر ناف بال, اور 5ویں چیز مونچھوں کو پست کرنا. اور اس میں بھی صحیح مسلم میں ہے کہ 40 دن کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے, 40 دن کے اندر ایک دفعہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اب ختنے والا معاملہ تو ظاہر ہے بچپن میں ہونا ہے, اگر کسی کے ختنے نہیں ہوئے تو وہ پھر بھی مسلمان ہے. ہمارے تو پنجاب کے معاشرے میں بولا جاتا ہے مسلمانی بیٹھنا, وہ کہتے ہیں ختنے نہیں ہوئے تو مسلمان نہیں. تو ان کے لیے عرض ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80+ تھی, 80 سال سے زیادہ تھی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے تیشے کے ذریعے. اس وقت پہلی دفعہ حکم آیا تھا ختنوں کا, لہذا بڑی عمر کا حضرت ابراہیم علیہ نبینا کی طرف سے ہوا سب سے پہلی دفعہ. جی پہلی دفعہ. یہ دیکھیں یہ نشانی ہے ابراہیمی ادیان کی. کرسچنس کے ہاں بھی ہے, جوز کے ہاں بھی ہے, ایون آج بھی امریکہ میں وہ لڑکوں کے ختنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ نہیں کرنے, پھر ادر عموماً وہ ختنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. اگر کسی کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے وہ مسلمان ہی ہے. ختنہ کرنے سے بڑی سنت داڑھی بڑھانا ہے مرد کے لیے, وہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا, میرا خیال ہے واجب ہے. جی اس سے بڑی بات نماز پڑھنا ہے. نماز نہ پڑھنے والا تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, صحیح, اور ختنے نہ کروانے والے کے بارے میں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے مشہور ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا. یہ بھی ساری متس ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کروانے چاہیے, بہتر ہے. اور آج کل کے اس ماڈرن دور میں جب اینستھیزیا والا
معاملہ اویلیبل ہے تو میرا خیال ہے کوئی تکلیف دہ کام نہیں ہے, بڑی آسانی سے ایسا. ہاں جی بالکل, آپ کو سن کر کے پروسیس کیا جا سکتا ہے, جی ایسا ہی ہے. جی کیا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی سسرال میں رہ سکتی ہے؟ کیونکہ ایسے ایسے بھی معاملات ہیں کہ بھئی بہو کی ساس سے بن رہی ہے, سسر سے بھی بن رہی ہے, اور اتنی اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ انتقال ہوا شوہر کا, وہ بول رہی ہے یار میرا تو گھر یہی ہے. تو ایسے معاملے میں سسرال میں رہنا اور شادی سسرال میں رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ضروری تو نہیں کہ اس نے اپنے میکے جانا ہے. عین ممکن ہے اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, اس کے بھائیوں سے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہاں پہ رہے. پھر ایک اور بانڈ بھی بن جاتا ہے اولاد والا. بیسیکلی شوہر کی وفات کے بعد اگر اس کی اولاد ہے تو وہ تو اپنے بچوں کے پاس رہ رہی ہے, تو وہیں پہ. لیکن اس میں ایک بات یہ بتائیے گا کہ محرم رشتے ہو جاتے ہیں, کیونکہ شوہر کا باپ بھی محرم ہو جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو چلا گیا. بے شک چلا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات ابدیہ بتائے ہیں, جو ہمیشہ کے لیے محرم رشتے ہیں. ان میں یہ والا رشتہ بھی آیا ہے کہ جو تمہارے بیٹوں کی بیوی ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو گئی ہیں, ہمیشہ کے لیے, خواہ بیٹے فوت ہو جائیں جو مرضی. اس سے بھی بڑھ کر جو باپ کی بیوی ہیں, ایک تو وہ بیوی ہے نا جو آپ کی ماں ہے, اس کے علاوہ بھی باپ نے جن جن عورتوں کے ساتھ صحبت کی ہے میاں بیوی کے رشتے میں, وہ ہمیشہ کے لیے اس مرد کی اولاد پہ حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر بیماری کے لیے اگر کوئی بیمار ہے علی بھائی اور وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے, ظاہر چھیٹے بھی ہیں, اسے پتہ ہے ناپاکی کے معاملات ہیں, تو بیماری کے معاملات میں یہ چیز کیا جائز ہو جائے گی؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بسا اوقات تو چھینٹے کم پڑتے ہیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پہ زمین سخت ہے اور آپ بلندی سے نیچے کی طرف پیشاب کریں تو چھینٹوں سے بچنا آسان ہے. اچھا, بنسبت اس سخت جگہ کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کرنے کے, پتھروں سے ٹکرا کے پیشاب کے چھینٹے آپ پہ پڑ سکتے ہیں. صحیح. مرد کے لیے اجازت ہے, بلکہ سنت ہے. نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری میں, آپ نے ایک دفعہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کیا, اور یہ قیامت تک کے لیے سنت کو کوئی بدل نہیں سکتا. امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں پہلے یہ حدیث لی ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے, ان کی کبھی تصدیق نہ کرنا, کیونکہ نبی الاسلام کی جو عمومی سنت ہے وہ یہ نہیں ہے. لیکن اس کے آگے ایک اور چیپٹر امام ترمذی نے باندھا ہے, اس میں یہ ہے کہ اس میں رخصت کا بیان, اور رخصت یہ ہے کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ جائز ہے. وہاں پہ وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں یہ اب حالات بتائیں گے, جس طرح ملٹی نیشنل ہوٹلز کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں آسانی سے اگر آپ کی پریکٹس ہو تو اور یہ بھی ویسے علی بھائی بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کروایا, کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں, اب بےہودگی بھی تھوڑی سی, بے حیائی بھی سامنے والا بھی دیکھ رہا, یوں نظر, کیونکہ پردہ تو حائل نہیں ہے بیچ میں, ایک دوسرے کو وہ بھی برابر میں کر رہا ہے, عجیب سی ایک وہ, کیونکہ یہ گورا کلچر ہے یہ, آئی تھنک. نہیں, میرا خیال ہے کہ پرائیویسی ہمارے یہاں تو ہے کہ ہم اس کو تھوڑا وہ زیادہ بہتری کی طرف ہے. اب میں اس پہ ریبٹل اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ ذرا کے پی میں چلے جائیں. کے پی میں تو جو ٹوائلٹس ہیں نا ان کے دروازے ہی کوئی نہیں ہے, وہاں تو اسی طریقے, اور سب سے زیادہ مذہبی لوگ تبلیغی جماعت کے وہاں بیٹھے ہوئے, اندر سے آوازیں لگا رہے ہیں. نہیں, آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ دروازہ ہوتا ہی نہیں ہے, پھر کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں بندہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں کریں, جی چلے جائیں آپ کے پی میں اسی طریقے سے. وہاں پہ ٹوائلٹس, بڑا پیشاب کرنے کے ٹوائلٹس اویلیبل نہیں ہیں, چھوٹے پیشاب کے ہیں, اور وہ انہوں نے دروازے اوپن رکھے ہیں. وہ بڑا پیشاب کے لیے وہ پھر کہتے ہیں گھر سے یا آپ کہیں جائیں پہاڑ میں جا کے بیٹھے, ادھر نہ آپ بیٹھے. جی وہاں پہ یہ ہے, تو وہاں پہ تو دروازہ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ کہ اس معاملے میں تو پھر بھی کوئی پردے والا معاملہ ہے کہ پینٹ کسی نے پہنی ہے تو صرف اتنا حصہ ہی وہ, اور وہ بھی پردے میں ہی آلموسٹ ہوتا ہے, وہ اس طرح کر کے بنا ہوتا ہے, بالکل بھی اوپن نہیں ہوتا. تو اس کے پی کے جو ٹوائلٹس ہیں نا جی تبلیغی جماعت کے دیوبندیوں کے, اس سے وہ بہتر ہیں جو ملٹی نیشنل کے ہیں. بڑی بات ہے, جو آپ کے جا کے دیکھ لیں پشاور میں اور باقی جگہوں پہ. بڑی بات ہے, بلکہ انڈیا میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے ٹوائلٹ کا. جی وہاں پہ یہ انہوں نے لائنیں وائنیں سیوریج کا نظام شاید اب ہو گیا ہو, پہلے نہیں تھا. اچھا جی علی بھائی, آن لائن شاپنگ کے حوالے سے ذرا بتا دیں. آن لائن کا ایک بہت بڑا دور چل رہا ہے, ظاہر ہے ہم بھی آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں, تو آن لائن شاپنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اشتہارات بھی چلتے ہیں, بعض اوقات شراب کا بھی اشتہار چل رہا ہے یا کوئی چیز چل رہا ہے, آپ منگا رہے ہو, ایٹ دی اینڈ وہ بھی چیز پروموٹ ہو رہی ہے, آپ نے بھی دیکھ لی, اور آن لائن آپ کچھ اور, بھلے دودھ کا ڈبہ منگا رہے ہو. تو اس پہ کیا شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع پہ کیا کیا جائے, آن لائن شاپنگ کیا جائز ہوگی؟
آن لائن شاپنگ تو جو حلال پروڈکٹ ہے اس کی تو جائز ہی ہوگی. باقی یہ تو وہ کمپنی ہے نا جس نے وہ ساتھ دوسری چیزیں لگائی ہوئی ہیں, تو وہ آپ اس کے اوپر, آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اس معاملے میں. ہاں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جو وہ برداشت کر سکتا ہے. ہم ڈائریکٹلی تو اس میں انوالو نہیں ہیں. وہاں پہ حلال پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں, حرام بھی ہیں, آپ کی مرضی, آپ حلال اٹھا لیں. ظاہر ہے آپ اس کے مالک تو نہیں. اگر آپ اس کمپنی کے مالک ہوں اور پھر مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے وہاں حرام پروڈکٹ نہیں رکھا. سب سے پہلا روزہ بے شک نبی علیہ السلام نے ہی رکھا ہوگا یقیناً, اس کے بعد امتیوں میں سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا, اور روزے فرض کیوں ہوئے, اس کے پیچھے حکمت ذرا سی بتا دیں. فاسٹنگ تو ایک وہ تو سائنٹیفکلی ایک وہ پروون ہے, اس کے علاوہ کیا ہماری شریعت. فاسٹنگ کا جو ایک کلچر تھا نا وہ عرب میں تھا گھوڑوں کے لیے, گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے. اچھا, کیونکہ گھوڑا ریگستان میں ٹف ماحول کا عادی نہیں ہوتا, تو اسے عادی کرنے کے لیے. اونٹ کے اندر تو ہے کہ وہ 1 مہینے کا پانی سٹور کر لیتا ہے, لیکن گھوڑے کو وہ پریکٹس کرواتے تھے کہ اگر اسے بھوکا پیاسا رہنا پڑے, کیونکہ بعض اوقات گھوڑے پہ آپ جلدی بیٹھ کے سفر طے کر سکتے ہیں, تو یہ کام کیا کرتے تھے. باقی اس طریقے سے کوئی روزے ان میں رائج نہیں تھے. 2 ہجری وہ پہلا سال تھا ہجرت کا جس میں رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے. اس سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسلمانوں پہ ایک روزہ فرض تھا, وہ عاشورہ کا روزہ تھا, 10 محرم کا. اچھا, یہ فرض تھا. اور آلموسٹ کوئی 2 سے 3 درجن احادیث موجود ہیں بخاری مسلم میں عاشورہ کے روزے کے اوپر. جب رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے فرض کیے روزے تو وہ پھر عاشورہ کا روزہ ابھی بھی کنٹینیو ہے, اب بھی ہے, اب سنت کے طور پر, فرض نہیں ہے, سنت کے طور پہ ہے. اب رہا معاملہ کہ روزے فرض کیوں ہوئے, وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری کیا ہے کہ ایک چیز حلال ہے اور آپ خوف خدا کی وجہ سے اس حلال چیز سے بھی پرہیز کرتے ہیں کہ میرے رب نے منع کیا ہے, کھانا پینا, میاں بیوی کا ازدواجی تعلق, اس سے آپ رکتے ہیں. صوم کا مطلب ہی ہے رکنا, صحیح, عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ ہے. آپ حلال چیز سے بھی رک جاتے ہیں رمضان میں صرف اس وجہ سے کہ میرے رب نے منع کیا ہے, اتنی دیر کے لیے میں نے رکنا ہے. تو یہ آپ کی پریکٹس ہے کہ اگر آپ نے حلال سے بھی رکنا ہے تو پھر بدرجہ اولا آپ نے حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے. یہ پریکٹس ہوتی ہے. صحیح. اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا, اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ بعد میں ریئلائز ہو گیا چلے, لیکن چھوڑا جان بوجھ کر ہے, سستی میں اور کسی بھی وجہ سے. یار میں اصل میں رکھ نہیں پاتا یار, آپ کو پتہ تو ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, کچھ کھاؤں نہیں. اس طریقے کے بڑی معذرت کے ساتھ لوگ دیتے ہیں لیم ایکسکیوزز, اور خاص طور پہ گٹکے ماوے والے, کیونکہ نشہ ٹوٹتا ہے نا, سگریٹ والے, تو وہ اس چیز پہ پیچھے کیمرہ مین بھی مسکرا رہا ہے. اور بات یہی ہے, اس چیز پہ تھوڑا سا بتائیں کہ کفارہ. نماز پڑھتے ہیں ویسے سر, آپ فرض چیز چھوڑ اللہ ماشاء اللہ. ہاں, تو جو نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ روزہ بھی چھوڑ دے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اسلام سے تو نکل چکا ہے, تو ٹھیک ہے ایک ڈبکی اور لگا لے. اور اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے اور وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا, میں نے تو اس طرح کا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو نماز کو سیریس لے رہا ہے اور وہ روزے کو سیریس نہ لے. جینون پرابلم ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص دائمی بیمار ہے, جس طرح شوگر کا مریض ہے, اسے انٹیک کچھ عرصے بعد انسولین لیتا ہے, انسولین تو ایک ہے نا, بعض اوقات ان کو کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز لینی پڑتی ہے. اگر کوئی پرماننٹلی بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ فدیہ دے گا. سورۃ البقرہ میں آئے ایک مسکین کو آپ نے ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا جو آپ نارمل خود کھاتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے, 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی, تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے. بڑھاپا بھی ایک بیماری کی وہ فارم ہے جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے, تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. ہاں, یہ بات ہے, پرائورٹی کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خود گوشت کھاتے ہیں اور جب فدیہ دینے کی باری آئے تو آپ کوئی دال سبزی کے ریٹ کے اوپر وہ فدیہ نکال رہے ہوں. ایک وقت کا کھانا کھلا دیں تو وہ آپ کا ادا ہو جائے گا. رہا ماضی میں اگر کسی نے روزے چھوڑے, اب وہ توبہ کر رہا ہے اور وہ نیت کرتا ہے میں مستقبل میں روزے چلاؤں گا, تو جو روزے گزر چکے ان کی طرف سے صرف فدیہ ادا کر دے, توبہ کر لے, کافی ہے. کیونکہ اگر ہم اس تردد میں اسے ڈالتے ہیں کہ تم سارے روزوں کی قضا کرو, ہو سکتا ہے وہ اتنا متنفر ہو کہ وہ پھر آندہ رکھنے سے بھی بھاگ جائے, تو وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قضاء عمری والا معاملہ, ہاں وہ قضاء عمری والا سلسلہ شروع ہو جائے. کیا امام مسجد بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے اگرچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بائک سے گر گیا ہے یا
کوئی پلستر ہے اور وہ کم از کم نماز وماز کے معاملات میں کرسی ورسی لگا کے پڑھا رہا ہے تو کوئی پڑھایا حرج جا نہیں. سکتا یہ ہے. ویسے ہی پبلک کے اندر مشہور کر دیا. نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں آتا صلی ہے اللہ علیہ وسلم جو آپ نے اپنی چند آخری نمازیں پڑھائی ہیں نا صحابہ کرام کو, ان میں نبی الاسلام زمین پر بیٹھے, بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے, صحابہ کرام نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. بلکہ ایک حدیث بخاری مسلم میں ملتی ہے کہ نبی الاسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی, پیچھے والوں نے کھڑے ہو کر پڑھی, آپ نے سلام پھیر کر کہا کہ امام کی اقتدا کرو, تم بھی بیٹھ کے ہی نماز پڑھتے. لیکن یہ حدیث امام بخاری نے بتایا منسوخ ہو گئی, کیونکہ نبی الاسلام نے جو آخری نماز پڑھائی ہے اس میں لوگ پیچھے کھڑے تھے, نبی الاسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھائی. اسی طریقے سے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, جو نابینا صحابی تھے ابن ام مکتوم, وہ بھی امامت کیا کرتے تھے. عموماً ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی نابینا جو ہے وہ پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا, لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں. بھائی اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا پھر تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی, اتنا دھیان تو وہ رکھ سکتا ہے. تو نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے, معذور شخص بھی امامت کروا سکتا ہے. امامت کے لیے جو صحیح مسلم میں 4 شرائط آئی ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن کا علم ہے, اس کے بعد اگر قرآن میں برابر ہے تو سنت میں برابر ہے, تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے یعنی دین میں جو سینئر ہے, اگر اس میں بھی برابر ہے تو پھر جو عمر میں سینئر ہے وہ امامت کروائے گا. اس میں یہ معذوری یہ سارے معاملات نہیں آتے, یہ خود بخود لوگوں نے اٹیچ کر دیے. ہمارے نزدیک تو ایون داڑھی بھی شرط نہیں ہے امامت کی, قرآن آنا شرط ہے. قرآن آنا شرط ہے. عربیوں میں دیکھ لیں وہاں تو کبھی انہوں نے کسی کی داڑھی نہیں ناپی. وہ تو آپ نے بھی سفر کیا ہوگا, کتنی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں مسجد میں, مسافر جب آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آگے امام کون کھڑا, پیچھے آ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. بلکہ یہاں پہ ہم اجمیوں کو وہ آگے کر دیتے ہیں, وہ کوئی اور محسوس نہیں کرتے. لیکن ہو تو اچھی بات ہے, ہاں وہ تو اچھی بات ہے, کیونکہ ایک ظاہر خلاف سنت لیکن ایک میں اس عمل میں ہوتا ہے کہتا نا. ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا داڑھی نہ ہونا یا داڑھی چھوٹی ہونا بڑا جرم ہے, یا جھوٹ بولنا آف کورس علی بھائی, لیکن وہ ایک عجیب سی, میں اپنا بتا رہا ہوں کہ جو داڑھی نہیں ہوتی اور اس چیز کو تھوڑا ہلکا لیتا ہے, اس کی کوئی بات قبول میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ جیسے دعوت و تبلیغ کا کام وہ کرے, لیکن نظر تو آئے نا, پھر میں آپ کو بتاؤں یہ پھر اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اہل حدیث کی داڑھی ناف سے نیچے جا رہی ہوتی ہے لیکن ننگے سر ہوتے ہیں, وہاں بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یار امامت کروا رہا ہے ٹوپی تو رکھے. یہ ریکوائرمنٹ پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہم اس وقت ان پرنسپل فتوے پہ بات کر رہے ہیں, قانون پہ بات کر رہے ہیں, تقوی پہ بات نہیں کر رہے. میں بھی اس حق میں ہوں کہ داڑھی نہ صرف ہونی چاہیے, مٹھی داڑھی ہو, پگڑی باندھے, جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے ایٹ لیسٹ کسی کو تو ایک رول ماڈل کے طور پر اس پلیٹ فارم کو ایک آرتھوڈاکس طریقے سے, بھلے اسے لوگ کہہ رہے ہیں, لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اگر آپ کا گیٹ اپ اسلامی نہیں ہے نا, آپ بھلے جتنی مرضی اسلامی باتیں کریں لوگ نہیں سنتے. غامدی صاحب کی ایک عام پبلک میں ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ان کا وہ گیٹ اپ وہ والا نہیں ہے. ادروائز ہائی انٹلیکچوئل, آج غامدی صاحب کے اپنے اسٹوڈنٹس کے علاوہ اگر کوئی ان کو سنتا ہے نا تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ میں نے ان کا اتنا ذہن بنا دیا کہ نہیں علم کی بات حاصل کرو. ورنہ اگر آپ کہیں کہ کوئی تبلیغی جماعت والا ان کو سن لے, کوئی دعوت اسلامی والا سن لے, لیکن مجھے سارے سن لیں گے کیونکہ میرا گیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ کہیں گے یار ایک دین کے گیٹ اپ میں بات کر رہا ہے. میں اس حق میں ہوں. ایون مولانا مودودی رحمہ اللہ باقاعدہ اس کے اوپر ترغیب دلاتے تھے. دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ داڑھی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. جمعیت والوں نے رکھنی شروع کی لیکن ان کی اپنی چھوٹی نہیں تھی, پوری تھی. وہ ایمفسائز کرتے تھے کہ جو مین پوسٹ پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا وہ داڑھی بڑی کریں. آپ دیکھیں لیاقت بلوچ صاحب جب تک وہ سیکنڈ امیر نہیں بنے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی, جیسے ہی ان کو عمارت ملی انہوں نے داڑھی بڑی کر لی. یعنی ایک اچھا لگتا ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. صحیح ہو گیا, بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, بے شک ایسے ہی ہے. اچھا علی بھائی, یہ تراویح کے معاملے میں سنی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے؟ ظاہر ہے وہ اختلاف رائے جو ہمارے اہل تشیع کمیونٹی رکھتی ہے, اختلاف کیوں ہے شیعہ حضرات تراویح کے معاملے میں اختلاف کیوں؟ سیدنا عمر کی وجہ سے نہیں ہے, سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے. سیدنا عمر کا تو موقف آلموسٹ شیعہ والا ہی ہے. یہ بڑی حیران کن بات. جی 2010 نمبر حدیث پڑھ لیں آپ صحیح بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر سے پہلے نبی الاسلام کے مبارک دور میں آپ نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی, اس کے بعد نہیں کروائی. اور بخاری مسلم کے الفاظ قیام اللیل, جی قیام اللیل, ہاں اس زمانے میں قیام اللیل کا ورڈ استعمال ہوتا تھا. تراویح کہتے تھے, تراویح بھی استعمال ہوتا ہے, وطر کی نماز بھی ہے. اس کے بعد نبی الاسلام کی وفات جب ہو گئی تو ان اٹینڈڈ رہا یہ معاملہ سیدنا ابوبکر کے دور میں. سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں ان اٹینڈڈ رہا, لیکن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی جماعت مسجد میں کرواتے تھے. ظاہر ہے سارے تو حافظ نہیں تھے. پھر بخاری کے الفاظ ہیں سیدنا عمر ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ایک امام مقرر کر دوں, اگر ان کو پڑھنا ہی ہے مسجد میں
صحیح. پھر انہوں نے تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی اور الموطا امام مالک میں کہ 11 رکعتوں کا حکم دیا. بخاری میں تو صرف ہے کہ ڈیوٹی لگائی, وہاں رکھتے بھی موجود ہیں. اور پھر اگلے دن جب آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جس سے وہ بدعت بھی نکال لیتے. بدعت تو تب تھی جب نبی علیہ السلام نے نہ کی ہوتی. اچھا نیا کام جو میں نے بدعت ہے ہی نہیں. جی سنت کو رینیو کے معنوں میں انہوں نے کہا. اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے ایک جملہ بولتے ہوئے, کیا انہوں نے بولا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے گھر میں وہ پڑھتا ہے آخری وقت میں. یہ آخری جی تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی نہیں ہے. سیدنا عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا. یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا, ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نے یہ کرنی. انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نہیں آتا وہ پڑھیں. انہوں نے کہا پرائورٹی ہے اپنے گھر میں پڑھو, اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے نفلی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, مرد جو فرض نماز کے علاوہ نماز نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کی وہ نماز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں سے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو, اس سے برکت ہوتی ہے. یہ 3 حدیثیں ہیں, تینوں متفق علیہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو یہ چلیے آج کا ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آئیں گے دوسرے کسی کا ویڈیو میں ریاکشن لینے کے لیے. تو چلیے ختم کرتے ہیں آج کا ویڈیو.